الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ یہ میں اس لیے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی چند روز قبل میں نے ایک کوئی مولانا ہے حیدرآباد کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میرا نام احمد الحسینی ہے، قادری ہے، اور وہ اس بات کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جامعہ نظامیہ میں 8 سال تعلیم حاصل کی ہے، اور وہ حضرات صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے وہ صحابی نہیں ہیں، فتح مکہ سے جو لوگ پہلے ایمان لائے وہی صرف صحابی ہیں، اور اس پر وہ تاریخی بے بنیاد روایتیں لا کر کے اور صحابہ کرام کو جو ہے کچھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اور وہ اپنے دعوے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ کوئی جامعہ نظامیہ ہی کے فاضل ہیں مولانا احسان صاحب، جنہوں نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے تو اس پر انہوں نے بہت زیادہ لیدے کیے اور کہا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہاں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام مسلمان جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ایمان لائے وہ صحابی ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اور وہ کہہ رہے ہیں نشاندہی کرائیے، میں اس کی طرف لوٹنے کو تیار ہوں۔ اور اپنے بیان میں وہ منہاج السنہ کے جو طاہر القادری ہے پاکستان کے، ان کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے۔ تو یاد رکھیے احمد الحسینی صاحب کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ تنقید سے بالا تر ہیں، ان کو آپ تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ جہاں تک بات رہی کہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے وہ مسلمان نہیں ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا مغالطہ ہے، آپ اپنے مطالعے کو جو ہے کہ دہرائیے اور اس پر نظر ثانی کیجیے۔ آئیے میں آپ کو یہ کتاب بتا دے رہا ہوں، یہ ہے تفسیر مظہری، یہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے مولانا سید عبدالکریم الجلالی نے۔ تو آئیے اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ صحابہ کرام کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اس آیت کے تحت علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والذین جاءوا من بعدهم، اور ان لوگوں کا بھی مال فے کے اندر حق ہے جو ان کے بعد آئے، سمجھے؟ اور اسی کی ترجمہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بعدہم یعنی مہاجرین و انصار کے بعد، ان سے مراد وہ ہیں وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بعدہم سے مراد وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ مفسر نے لکھا ہے اس کو، اور آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، للذین آمنوا کے تحت لکھتے ہیں کہ للذین آمنوا سے مراد مہاجرین و انصار جو بعد کو ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے دل میں صحابہ کے تعلق سے کسی طرح کا بغض ہو تو ان کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ یعنی نواصب، خوارج اور شیعہ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں۔ سمجھے حضرت؟ آپ کا مطالعہ شیعہ کتاب کا زیادہ ہے، آپ نے شیعت کو زیادہ پڑھا ہے، جس کی وجہ سے آپ اہل سنت والجماعت کے جو ہے نوعیت سے اور اہل سنت والجماعت کے موقف سے ناواقف ہیں۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مؤلف فصول نے
جو امامیہ اثنا عشری فرقہ میں سے تھا کہ ایک جماعت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی پر نکتہ چینی کر رہی تھی۔ حضرت جعفر محمد بن علی باقر نے ان سے فرمایا، شہادت دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کے متعلق اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا۔ اور صحیفہ کاملہ میں آیا ہے، کیا آیا صحیفہ کاملہ میں؟ کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد کے صحابہ پر خصوصیت کے ساتھ رحمت نازل فرما جنہوں نے صحبت رسول کو اچھی طرح نبھایا۔ دیکھیے یا نا، اگر ہوتا کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ سے پہلے پایا وہی ہے، یہاں تو نہ سننے کے الفاظ ہیں نہ جو ہے کہ کچھ ہے، یا صرف یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے مل ہی نہیں رہا ہے۔ آپ اگر آنکھ بند کر کے دیکھیں گے تو آپ کو دنیا نظر نہیں آئے گی، یا آپ اگر کلر کے چشمہ لگائیں گے تو دنیا آپ کو کلر والی نظر آئے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مطالعے کو دہرائیے، اور جامعہ نظامیہ جو حیدرآباد کا ایک قدیم ادارہ ہے، مولانا انور اللہ فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ یہ ادارہ ہے، جہاں کے فضلاء بڑے نامور ہوتے ہیں۔ میں نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کو دیکھا کہ وہ بھی اپنے اجلاس میں جامعہ نظامیہ کے خدمات کو گنایا ہے، انہوں نے اصول پر کیا کام کیے، تفسیر پر کیا کام کیا انہوں نے، وہاں کے فضلاء اور وہاں کے ذمہ داروں نے۔ تو آپ اتنے بڑے مدرسے کا نام لے کر آپ غلط نظریہ لوگوں کے سامنے مت پھیلائیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں گا، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے، چند باتیں نوٹ کی ہیں میں نے، آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی رہبری کرے میں دیکھوں گا، تو آپ اگر صحابہ کے مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ فتح کا مطالعہ کیجیے، سمجھے۔ اسی طریقے سے آل عمران کے اندر آیت نمبر 152 سے لے کر 153 یہ 2 آیت آپ پڑھیے، اور اس کی تفسیر، اس کے مفہوم اور مفسرین کے آراء پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 پڑھیے اور وہاں پر مفسرین کے آراء دیکھیے، اور سورہ بقرہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے 137 آیت پہلے پارے کی آخری صفحہ ہے، وہاں پر بھی پڑھیے اور مفسرین کے جو ہے کہ آراء دیکھیے اور ان کے اقوال دیکھیے، انہوں نے کیا کیا روایتیں اس تعلق سے لائے ہیں، وہ تمام چیزوں کو دیکھیے۔ بغیر دیکھے اپنے آپ کو جب انسان بڑا سمجھنے لگتا ہے، جب انسان کے اوپر کبر کا اور جب انسان کے اوپر انا کا بھوت سوار ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان کسی کو سمجھتا نہیں ہے۔ اور زیادہ ہی اگر آپ کو عربی کا یا آپ کو عقیدے کا بھوت سوار ہے تو یہ دیکھیے نبراس ہے، عقائد کی شرح ہے، اس کو پڑھیے، سمجھے۔ یا آپ شرح نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو متن پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ اور زیادہ آپ کو کھجلی ہے تو یہ کتاب پڑھیے، سمجھے، نزہۃ النظر، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، سمجھے۔ اس طریقے سے بیجا گفتگو کر کے قوم کو گمراہ کرنا، پہلی بات تو ان باتوں پر ابھی گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی آپ حضرات ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر انسان بے چین ہو کر کے مجبوراً کچھ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مطالعہ کو جاری رکھیں اور کسی بڑے عالم کی نگرانی میں جاری رکھیں، تو آپ بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔